کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے رتن کمار کی روپا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ یہ میری اپنی تفتیش نہیں، میں اس وقت پولیس کی اسپیشل برانچ میں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ جاپانیوں کی فوج برما پر قابض ہو چکی تھی اور انگریزوں نے برما پر جوابی حملہ شروع کر دیا تھا۔ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے تھے اور ان کی زمین دوز سرگرمیاں بھی زیادہ ہو گئی تھیں۔ پولیس کی اسپیشل برانچ کو ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس کے ساتھ کام کرنا ہوتا تھا۔ یہ کام تھا جاسوسوں کو پکڑنا۔ میں ان دنوں کی اپنی ایک اور کہانی جب مجھے اغوا کیا گیا سنا چکا ہوں۔ یہ کہانی جو اب پیش کر رہا ہوں اسپیشل برانچ کے ریکارڈ سے لی گئی ہے۔ تفتیش کے بعد عدالت میں جو بیان ہوئے تھے وہ بھی میں نے پڑھے تھے۔ میری برانچ کے ایک انسپکٹر کو اس تفتیش میں انگریز پولیس افسروں کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ اس سے میں نے زبانی تمام حالات معلوم کیے تھے۔ اس طرح میں نے یہ کہانی مکمل سنی۔ جبل پور ہندوستان کی ایک مشہور چھاونی تھی۔ جبل پور شہر میں ایک ہندو خاندان رہتا تھا جو زراعت پیشہ تھا۔ ان کا زمیندارہ وسیع پیمانے کا تھا۔ شہر میں ان کا کچھ کاروبار تھا۔ یہ لوگ دیہاتی نہیں شہری کہلاتے تھے۔ اس خاندان میں تعلیم بھی تھی۔ ایک رات ان کے ایک جوان بیٹے کی بیوی لاپتہ ہو گئی۔ شادی ہوئے ابھی مشکل سے 1 ہی سال ہوا تھا۔ لڑکی کی عمر ابھی 22 یا 23 سال تھی۔ لڑکی کا خاوند سسر اور باپ تھانے گئے۔ وہاں ایک ہندو تھانے دار تھا۔ رپورٹ یہ دی گئی کہ لڑکی رات اپنے خاوند کے پلنگ کے ساتھ ملے ہوئے پلنگ پر سوئی ہوئی تھی۔ صبح منہ اندھیرے خاوند کی آنکھ کھلی تو بیوی اپنے پلنگ پر نہیں تھی۔ وہ اتنی سویرے اٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ گھر میں نوکر تھے اور باورچی خانے کا کام لاپتہ لڑکی کی ساس کیا کرتی تھی، اس لیے لڑکی کو جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ لڑکی کالج میں پڑھی ہوئی تھی۔ وہ BA تھی یا 4th ایئر میں اسے کالج سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کا نام وجنتی تھا اور اسے وجی کہا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی بتائی گئی۔ اس کے 2 فوٹو تھانے میں دیے گئے، ایک پورا تھا، ایک پورٹریٹ۔ پورے فوٹو سے پتہ چلا کہ لمبوترے قد اور لمبوتری گردن والی لڑکی تھی۔ بال کٹے ہوئے تھے جو شانوں سے نیچے تک تھے۔ اس کے چہرے کے خد و خال میں تو کشش تھی، اس کے لمبوترے جسم میں کشش زیادہ تھی۔ اس کا رنگ گورا بتایا گیا۔ خاوند نے جب اسے پلنگ سے غیر حاضر پایا تو کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید وہ بیت الخلاء گئی ہوگی۔ وہ کمرے سے نکلا تو دروازہ کھلا تھا اور وجنتی لاپتہ تھی۔ بیٹے نے باپ کو بتایا کہ وجنتی لاپتہ ہے۔ اتنی سویرے اٹھنا اور باہر جانا اس لڑکی کا معمول نہیں تھا۔ پھر بھی اسے مندر میں جا کر دیکھا گیا۔ اس کی سہیلیوں کے گھروں میں جا کر پوچھا گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سورج نکل آیا۔ اس سے شک ہوا کہ وہ لاپتہ ہو چکی ہے۔ اس کا اٹیچی کیس کھول کر دیکھا گیا۔ اس میں سے اس کے سب سے اچھے اور قیمتی کپڑے اور تمام زیورات غائب تھے۔ ان ٹرنکوں اور اٹیچی کیسوں میں ایک ٹرنک میں وجنتی کی ساس کے زیورات اور ان کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھی ہوئی تھی جو شاید 3 یا 4 ہزار تھی۔ اسے آج کا 1 لاکھ روپیہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی غائب تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں کیسا کوہرام بپا ہوا ہوگا۔ بہو بھی گئی اور تمام زیورات اور رقم بھی۔ یہ لوگ تھانے گئے۔ یہ ایک لڑکی کی گمشدگی کا کیس نہیں بلکہ چوری کا کیس بھی تھا۔ وجنتی کے لواحقین نے رپورٹ میں یہ نہیں کہا کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ اتنے بڑے مکان کے ایک اندرونی کمرے سے ایک جوان لڑکی کو اغوا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اغوا نہ ہونے کا دوسرا ثبوت یہ تھا کہ زیورات اور نقدی بھی گئی تھی۔ بآسانی کہا جا سکتا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے اور اپنے آشنا کے ساتھ مل کر سسرال کے اور اپنے تمام زیورات لے گئی ہے۔ کوئی شک؟ تھانے دار نے پوچھا۔ کوئی دشمنی؟ تھانے دار نے یہ سوال ان سب سے پوچھا تھا۔
سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ تھانے دار نے وجنتی کے خاوند کو اپنے پاس رکھا اور اس کے باپ اور سسر کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ خاوند کی عمر 25-26 سال تھی۔ چہرے اور جسم کے لحاظ سے وہ ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔ وجنتی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا خاوند بھی بدصورت نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے کمزور بھی نہیں لگتا تھا۔ یہ بات تو صاف ہے کہ تمہاری بیوی خود گئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی تھی۔ کیا تمہیں کبھی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خاوند کا نام میری ڈائری میں موجود نہیں، میں اسے ورما لکھوں گا۔ ورما جی، آپ کو بیوی واپس چاہیے یا زیورات اور رقم؟ میں نے ایسی بیوی کو واپس لے کر کیا کرنا ہے جو اتنی دھوکے باز نکلی؟ میں اسے اب حوالات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے زیورات اور رقم واپس چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کوئی خاوند یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مشہور ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کی بجائے کسی اور کو چاہتی ہے۔ تھانے دار نے ورما کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کی سوچ بھی ایسی ہے تو یہ سوچ ذہن سے نکال دیں۔ آپ کو کسی نہ کسی پر ضرور شک ہوگا۔ ایک آدمی پر شک تو ہے، لیکن وہ یہاں نہیں۔ وہ فوج میں کیپٹن ہے اور برما فرنٹ پر ہے۔ اس کا نام رتن کمار ہے۔ اس پر کیسے شک ہوا؟ ذرا صاف صاف بات کریں۔ کیپٹن رتن کمار یہیں کا رہنے والا ہے۔ وجنتی اور رتن کمار کے باپ الہ آباد میں کچھ عرصہ رہے ہیں۔ رتن کمار اور وجنتی وہیں کالج میں پڑھے ہیں اور وہیں سے ان دونوں کا میل ملاپ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں جبل پور میں آ کر بھی ان کا میل ملاپ جاری رہا۔ وجنتی مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ میرے باپ کو ساتھ لے کر وجنتی کے گھر چلی گئی۔ وجنتی کے والدین بہت خوش ہوئے۔ یہ پتہ چلا تھا کہ رتن کمار بھی وجنتی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ فوج میں تھا اور میں یہاں موجود تھا۔ مجھے وجنتی اس وجہ سے مل گئی کہ رتن کمار کا خاندان روپے پیسے کے لحاظ سے میرے خاندان کے مقابلے میں کمزور تھا۔ ہمارا زمیندارہ بھی ہے اور آڑت بھی۔ مختصر یہ کہ آپ کو وجنتی مل گئی، تھانے دار نے کہا۔ اس کے باپ نے پنڈت جی سے پوچھا تھا۔ پنڈت جی نے حساب کتاب جوڑ کر اور ہم دونوں کے ستارے دیکھ کر بتایا تھا کہ دونوں کے ستارے اور برج ملتے ہیں۔ شادی کا شبھ دن بھی انہوں نے ہی بتایا تھا۔ ان باتوں کو چھوڑو، ستاروں نے برج بدل لیے ہوں گے۔ یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا رہا؟ ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ بیوی تو خاوند کی جوتی ہوتی ہے، لیکن یہ کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی تھی اور الہ آباد میں رہ آئی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ یہ گھروں کے دستور کو مانتی نہیں تھی، میری ماں کی خدمت کو بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے قابو سے باہر تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آزاد خیال تھی اور اس کا دل تمہارے گھر میں نہیں لگتا تھا۔ اس گفتگو سے حاصل یہ ہوا کہ وجنتی نے ورما کو دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ تھانے دار کے بہت سارے سوالوں کے جو اس نے جواب دیے، ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کیپٹن رتن کمار پر جو شک کیا جا رہا ہے وہ اتنا پختہ نہیں کہ تفتیش کا رخ اس کی طرف کر دیا جائے۔ یہ مانا جا سکتا تھا کہ گمشدہ لڑکی کا تعلق رتن کمار کے ساتھ تھا۔ تھانے دار کا اپنا خیال یہ تھا کہ لڑکی چونکہ روشن دماغ تھی اور ورما کا خاندان زراعت پیشہ اور قدیم خیالات کا تھا، اس لیے لڑکی کا اس خاندان میں دل نہ لگنا قدرتی بات تھی۔ لیکن کیپٹن رتن کمار تو آپ کے اپنی بیان کے مطابق برما فرنٹ پر ہے، تھانے دار نے کہا۔ اس لیے اس پر شک کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی چھاؤنی میں ہوتا تو اسے شامل تفتیش کر لیتے۔ 1.5-2 مہینے گزرے۔ رتن کمار 1 مہینے کی چھٹی آیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وجنتی اسی کے ساتھ گھر سے نکلی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسی ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے ساتھ وجنتی کا میل ملاپ تھا۔ مثلاً وہ چھٹی آیا تو وجنتی 7-8 روز اپنے ماں باپ کے گھر رہی۔ مجھے اطلاعیں ملتی رہیں کہ وہ رتن کمار کے گھر جاتی رہی ہے۔ پھر وہ میرے گھر میں آئی تو 2 مرتبہ رتن کمار کے گھر گئی تھی۔ آپ کے ساتھ رتن کمار کے تعلقات کیسے تھے؟ بہت اچھے، جیسے 2 دوستوں کے ہوتے ہیں۔
وہ جب میرے گھر آتا تھا تو وجنتی بہت خوش ہوتی تھی۔ یہ کہہ کر ورما چپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، نہیں، رتن کمار ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی دوستی اور محبت کو دیکھتا ہوں تو اس کے خلاف شک صاف ہو جاتا ہے۔ میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، رتن کمار آپ کا دوست ہے یا نہیں؟ اس نے لڑکی کو لے کر جانا ہی کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی اور آدمی ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ وجنتی کے اپنے ماں باپ نے آپ کے زیورات ہضم کرنے کے لیے کوئی چکر چلایا ہو؟ اگر آپ ذرا سا بھی شک کریں تو میں ان کے گھر کی تلاشی لے لوں۔ نہیں، لڑکی جیسی بھی تھی اس کے ماں باپ ایسے نہیں، وہ تو خوش تھے کہ ان کی بیٹی اچھے گھر میں چلی گئی ہے۔ تھانے دار نے بہت کوشش کی کہ لاپتہ لڑکی کے خاوند سے کوئی اشارہ مل جائے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اس نے ورما کو باہر بھیج کر اس کے باپ کو بلایا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، چونکہ ان کا اتنا زیادہ مال نکل گیا تھا اس لیے بوڑھا ہندو کام کی کوئی بات کرنے کی بجائے واہی تباہی بکتا رہا۔ کبھی وجنتی کے باپ کو برا بھلا کہتا، کبھی وجنتی کو گالیاں دینے لگتا۔ تھانے دار اس سے کچھ پوچھتا تو وہ ایسے جواب دیتا جو تفتیش کے کام نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے بعد وجنتی کے باپ کی باری آئی۔ وہ روتا زیادہ اور بولتا کم تھا۔ خلاف توقع اس نے اپنی بیٹی کے حق میں کوئی بات نہ کی۔ اس نے وجنتی کی عادتوں کے متعلق ایک اور انکشاف کیا، یہ کہ کالج میں جا کر لڑکی کا ذہن انقلابی ہو گیا تھا۔ انقلابی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتی تھی اور اس قسم کی اسکیمیں پیش کرتی تھی کہ انگریزوں کے خلاف زمین دوست کارروائیاں کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمیونسٹ خیالات کی ہو گئی تھی اور اس قسم کی باتیں کرتی تھی جیسے وہ مزدوروں کو کارخانوں کا مالک اور مزاروں کو جاگیردار بنانا چاہتی ہے۔ آپ اس قسم کے لوگوں کو یقیناً جانتے ہوں گے۔ یہ لوگ مزدور اور کسان کے غم میں ہی بولتے رہتے ہیں۔ جب وجنتی کے باپ نے یہ انکشاف کیا تو تھانے دار نے باپ کو باہر بھیج کر ورما کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ انکشاف کہاں تک سچ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسی لیکچر دیا کرتی تھی کہ اپنے مزاروں پر زیادتی نہ کیا کرو اور زمین کی پیداوار کا زیادہ حصہ انہیں دیا کرو اور خود تھوڑا رکھا کرو، کیونکہ یہ ان کے خون پسینے کی پیداوار ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ تم اتنی قیمتی کپڑے پہنتی ہو، یہ کسانوں اور مزدوروں کی لڑکیوں کو دے دو اور خود کھدر پہنا کرو۔ اس کا اس کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس طرح ان غریبوں کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ لڑکی انقلابی ذہن رکھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ جو علم و عقل اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ انقلاب کے معاملے میں وہ بہت جذباتی تھی۔ ورما جی وہ کسی آشنا کے ساتھ نہیں گئی، وہ اپنے جیسے کسی انقلابی کے پاس چلی گئی ہے اور وہ بہت خراب ہوگی۔ میں ان انقلابیوں کو جانتا ہوں۔ تھانے دار نے وجنتی کے خلاف چوری کے الزام میں FIR تحریر کی اور سب کو رخصت کر دیا۔ میں جب بعد میں اس تھانے دار سے ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ پہلی روز سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالنا آسان نہیں ہوگا بلکہ ناممکن حد تک مشکل ہوگا۔ تھانے دار نے اپنے مخبروں کے علاوہ وجنتی اور ورما کے محلوں کے معززین کو بلایا اور وجنتی کے متعلق اور دونوں خاندانوں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ وجنتی اچھی لڑکی تھی، لیکن کوئی بھی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس کی خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر تھا۔ وہ اتنی آزاد خیال تھی کہ اس کی باتیں دوسروں کو اس شک میں ڈال دیتی تھیں کہ لڑکی چال چلن کی صحیح نہیں۔ معززین میں سے 2 نے یہ بتایا کہ ورما کا جوڑ تو اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں تھا۔ تھانے دار نے کیپٹن رتن کمار اور وجنتی کے تعلقات کی بات کی تو ان میں سے زیادہ تر آدمیوں نے تصدیق کی کہ رتن کمار اور وجنتی کے آپس میں گہرے مراسم تھے، لیکن اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ وہ رتن کمار کے پیچھے چلی گئی ہے۔ رتن کمار کے متعلق جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ 1.5 پونے 2 مہینے پہلے وہ چھٹی پر آیا تھا
وہ چھٹی اسے انعام کے طور پر یا آرام کے لیے دی گئی تھی۔ انعام اس کارنامے کا دیا گیا تھا کہ برما فرنٹ پر وہ جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ 1 مہینے بعد کیپٹن رتن کمار بہت ہی بری حالت میں واپس اپنے مورچوں میں آ گیا۔ اس کی وردی بالکل پھٹی ہوئی تھی، چہرہ پوری طرح مرجھایا ہوا تھا اور اس کے جسم پر خراشیں بھی تھیں۔ برما کے جنگلات بہت گھنے تھے اور یہ سارا جنگلاتی علاقہ پہاڑی تھا۔ اس میں سے راستہ تلاش کر کے گزرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہ تو بہت بڑی بہادری تھی کہ وہ جاپانیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ قیدیوں کو ابھی پیچھے قیدی کیمپ میں نہیں لے گئے تھے، جاپانیوں نے انہیں اپنے مورچوں کے ذرا پیچھے رکھا تھا۔ دراصل یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں اور امریکیوں نے جوابی حملہ کیا تھا اور جاپانی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جاپانیوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کیپٹن رتن کمار کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگ آیا۔ اسے پیچھے ہسپتال میں بھیج دیا گیا جہاں اس کا علاج معالجہ کیا گیا اور اس کے بعد اسے آرام کے لیے 1 مہینے کی چھٹی دی گئی۔ مخبروں اور دیگر لوگوں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وجنتی گھر سے نکل گئی ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک روز ایک بڑا خوبرو ہندوستانی کیپٹن تھانے میں آیا اور تھانے دار سے ملا۔ میرا نام کیپٹن رتن کمار ہے، میں صرف 1 دن اور 1 رات کے لیے گھر آیا ہوں۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ایک عزیز دوست کی بیوی وجنتی لاپتہ ہو گئی ہے اور آپ تفتیش اور تلاش میں بہت سستی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستانی فوجیوں کا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اگر میں نے اپنی رجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کی معرفت سول گورنمنٹ کو لکھوا دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اپنی تفتیش تیز کریں۔ تھانے دار پر اس کیپٹن کا رعب طاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ جو شک ڈالا گیا تھا کہ گمشدہ لڑکی کیپٹن رتن کمار کے ساتھ گئی ہوگی نکل گیا۔ اس نے کیپٹن رتن کمار کو اس کیس کی اور اپنی تفتیش کی پوری تفصیل بتائی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکی کی تلاش اتنی آسان نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے۔ لیکن کیپٹن رتن کمار اس کی کسی بات کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تھانے دار کو دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ شام کے وقت کیپٹن رتن کمار گمشدہ لڑکی کے خاوند ورما کو ساتھ لے کر پھر آیا اور تھانے دار کے ساتھ اس طرح باتیں کی جس طرح پہلے کر گیا تھا۔ انسپکٹر، یہ مسٹر ورما ہے، آپ انہیں اچھی طرح جانتے، ان کی بیوی فوراً ملنی چاہیے۔ میرے بعد یہ آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ تھانے دار کی بھی آخر کوئی حیثیت تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کیپٹن سے بھی وجنتی کے متعلق کچھ پوچھ لیا جائے۔ کیپٹن رتن کمار صاحب، میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، اوتار نہیں ہوں، جوتشی اور نجومی بھی نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ میں کوئی جادو نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے کوئی سراغ دیں گے تو میں لڑکی کو زمین کی 7ویں تہہ میں سے بھی نکال کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ہم آپ کو کیا سراغ دے سکتے ہیں؟ اچھا ہے کہ مسٹر ورما آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کی موجودگی میں کچھ باتیں کرنی ہوں گی۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ لڑکی مل جائے تو میں جو کچھ پوچھوں وہ مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ اس وقت تک کم از کم 20 آدمی مجھے بتا چکے ہیں کہ وجنتی کا دوستانہ آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کے علاوہ وہ کسی اور آدمی سے ملتی ملاتی نہیں تھی۔ تھانے دار کی یہ بات سن کر کیپٹن رتن کمار کو غصہ آ گیا۔ کیپٹن رتن کمار، میں نے یہ نہیں کہا کہ وجنتی کے ساتھ آپ کے ناجائز تعلقات تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں جو اتنی دلیری سے گھر کے تمام زیورات اور رقم لے گئی ہے۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے تعلقات اور کس کے ساتھ تھے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ میری دوستی مسٹر ورما کے ساتھ ہے۔ وجنتی کے ساتھ میرا اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ تھانے دار نے بہت کوشش کی کہ کیپٹن رتن کمار سے کوئی اشارہ مل جائے، لیکن رتن کمار نے کوئی اشارہ نہ دیا اور مزید رعب جھاڑ کر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ رتن کمار کی رجمنٹ برما فرنٹ پر اپنا عرصہ پورا کر کے واپس کسی چھاؤنی میں آ گئی تھی۔ رتن کمار کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا۔ جبل پور سے گزرتے وہ وہیں رک گیا اور 24 گھنٹوں کے لیے اپنے گھر آ گیا۔ رتن کمار چلا گیا اور ورما تھانے دار کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ تھانے دار کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔
کیپٹن رتن کمار نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ انگریز ہندوستانی فوجیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ ان کی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے تحصیلداروں، تھانے داروں اور تمام ایسے افسروں کو جن کے ساتھ فوجیوں کا واسطہ پڑتا تھا حکم دے رکھا تھا کہ فوجیوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا کام سب سے پہلے کیا جائے اور انہیں ہر طرح کی سہولت مہیا کی جائے۔ اس تھانے دار کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کیپٹن رتن کمار اس کے بالائی افسروں تک اس کے خلاف رپورٹ پہنچا دے گا۔ اس نے تفتیش اور تیز کر دی لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جبل پور سے سینکڑوں میل دور جالندھر ضلع کے ایک گاؤں میں ایک سکھ لیفٹیننٹ کرنل قتل ہو گیا۔ اس کرنل کا نام کرم سنگھ تھا۔ وہ نئی دہلی GHQ میں ملٹری آپریشنز کی ڈائریکٹوریٹ میں تھا۔ اس نے اپنے آپ میں یہ تبدیلی پیدا کی تھی کہ سکھوں کی طرح سکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے سر کے بال کٹوا کر چھوٹے کروا لیے تھے اور داڑھی بھی کٹوا ڈالی تھی اور روزانہ شیو کرتا تھا۔ پنجاب کی زبان میں ایسے سکھ کو مونا سکھ کہا جاتا ہے۔ بال صاف کروا دینا سکھ مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ سکھ مذہب کے عقیدے کے مطابق مونا سکھ اپنے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سکھ اسے اپنے مذہب سے خارج نہیں کرتے۔ لیفٹیننٹ کرنل کرم سنگھ نے سر اور چہرے کے بال صاف کروا دیے تو پتہ چلا کہ وہ اچھا خاصا خوبرو آدمی ہے۔ اس کا رنگ بھی صاف تھا، فوج میں اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا اور اس میں ہر طرح کی قابلیت تھی۔ انگریزی بھی بہت اچھی بولتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اسے GHQ کے اتنے اہم ڈائریکٹوریٹ میں لیا گیا تھا۔ وہ 3 سال سے GHQ میں تھا۔ میں وجہ سمجھ گیا کہ اس نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ GHQ میں زیادہ تر انگریز اور اینگلو انڈین آفیسر تھے، کچھ تعداد مسلمانوں اور ہندوستانی عیسائیوں کی بھی تھی۔ کرم سنگھ اپنے حلیے کی وجہ سے اپنے آپ کو انگریز افسروں میں کمتر سمجھتا ہوگا۔ اپنا حلیہ درست کرنے کی دوسری وجہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اتنا بڑا افسر ہونے کی وجہ سے کرنل کرم سنگھ کو کلبوں میں جانا ہوتا تھا جہاں پہلے تو صرف انگریز عورتیں ہوتی تھیں، لیکن اب ہندوستانی افسروں نے بھی اپنی بیویوں کو لے جانا شروع کر دیا تھا۔ امریکی فوج کے افسر بھی جنگ کی وجہ سے آ گئے تھے۔ فوج اب پہلے جیسی دقیانوسی فوج نہیں رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ کرم سنگھ نے عورتوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیے تھے۔ چونکہ کرنل کرم سنگھ کے قتل کی تفتیش بھی کچھ عرصے بعد میرے سامنے آئی تھی، اس لیے میں تفتیش کرنے والے تھانے دار سے ملا تھا اور اس کی تفتیش کا ایک ایک لفظ اور ہر ایک کارروائی میرے سامنے آئی تھی۔ اس کے مطابق کرم سنگھ اپنی چھوٹی بہن کی شادی پر گاؤں گیا تھا۔ رات کو شادی کا ہنگامہ تھا۔ صرف یہ پتہ چلا کہ کوئی آدمی آیا اور کرم سنگھ کے کان میں کچھ کہا۔ کرم سنگھ اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ شادی کے ڈھول بج رہے تھے، آتش بازی بھی چل رہی تھی۔ سکھ پانی کی طرح شراب پیتے، شادی کے موقع پر تو سب پی پی کر بدمست ہو گئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بارات آئی ہوئی تھی اور بارات نے رات وہیں گزارنی تھی، جو اس زمانے کا رواج تھا۔ چونکہ یہ بڑی زمینداری کے خاندان تھے، اس لیے بارات بھی بہت بڑی تھی اور کرنل کرم سنگھ کے اپنے مہمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ 3-4 گاؤں ایک گاؤں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ آتش بازی کے گولوں کے دھماکوں میں ایک ایسا دھماکہ سنائی دیا جس کی طرف کسی نے بھی دھیان نہ دیا۔ اسے بھی خوشی کا دھماکہ سمجھا گیا ہوگا، حالانکہ یہ دھماکہ شادی کے شور و غل سے 2.5-3 فرلانگ دور ہوا تھا۔ گاؤں میں دھماکے صرف آتش بازی کے نہیں تھے، بلکہ 4-5 آدمیوں کے پاس 2 نالی بندوقیں تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد وہ ہوا میں 1-2 کارتوس فائر کرتے تھے۔ اس علاقے کا تھانے دار بھی شادی میں مدعو تھا۔ ایسے پاکستانی اب کم رہ گئے ہیں جنہوں نے دیہاتی سکھوں کی شادی کے مناظر دیکھے تھے۔ میں نے شراب کا تو ذکر کیا ہے، ان کی عورتیں بھی مردوں میں آ کر بھنگڑا ڈالتی تھیں اور بڑے ننگے گانے گایا کرتی تھیں، مردوں کے ساتھ بڑی بیہودہ چھیڑ چھاڑ بھی کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے موقعوں پر خصوصاً رات کے وقت
شراب کی بدولت ان میں اپنی اور پرائی بیوی میں کوئی تمیز نہیں رہتی تھی۔ کرنل کرم سنگھ کی بہن کی شادی پر بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہوا یوں کہ کرم سنگھ کو کوئی بلا کر لے گیا، پھر وہ واپس نہ آیا۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ ان میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ رات کے آخری پہر جب بیشتر مہمان اور باراتی شراب پی پی کر بے سدھ اور بے ہوش ہو چکے تھے، ایک مسلمان یا ہندو دوڑا آیا۔ اسے کرم سنگھ کے گھر کا کوئی آدمی ہوش میں نظر نہیں آ رہا تھا جسے وہ اطلاع دیتا۔ آخر اس نے گھر کی عورتوں کو بتایا کہ گاؤں کے باہر کھیتوں میں کرنل کرم سنگھ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عورتوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ اپنے آدمیوں کو جھنجھوڑنے اور جگانے لگیں۔ تھانے دار جو مدعو تھا وہ کب کا جا چکا تھا۔ جس آدمی کے بھی کان میں یہ بات پڑی کہ کرنل کرم سنگھ مارا گیا ہے، وہ ہوش میں آ گیا۔ وہاں سے تھانہ بمشکل 1 میل دور ایک اور گاؤں میں تھا۔ تھانے دار ایک ہندو راجپوت تھا۔ اطلاع ملنے پر وہ اپنا عملہ ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ تھانے دار نے دیکھا کہ مقتول کے سینے میں ایک گولی لگی تھی جو پیٹھ سے نکل گئی تھی۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ گولی رائفل کی تھی یا ریوالور کی۔ بہرحال یہ 12 بور کی گولی نہیں تھی۔ میں نے 12 بور کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ دیہات میں اس وقت زیادہ تر یہی بندوقیں ہوا کرتی تھیں جن سے شکار کھیلا جاتا تھا۔ لاش 2 کھیتوں کے درمیان مینڈ پر پڑی تھی۔ مینڈ کی مٹی کچی نہیں تھی، یعنی وہاں دھول نہیں تھی، اس لیے کھرا نہ مل سکا۔ اب واقعاتی شہادت پر ہی بھروسہ کرنا تھا۔ یہ علاقہ قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہاں سکھوں کی وہ نسل بھی پائی جاتی تھی جنہیں جانگلی سکھ کہا جاتا تھا۔ ایک طرف تو ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ خوشی کے موقع پر شراب پی کر اپنے پرائے کی بھی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اور دوسری طرف یہ عالم کہ اتنی سی بات پر قتل کر دیتے تھے کہ مقتول نے فلاں کی بہو، بیٹی یا بیوی کو چھیڑا تھا۔ ڈکیتی کو تو یہ لوگ معمولی سی واردات سمجھا کرتے تھے۔ کرم سنگھ کے قتل کی واردات کو اس لیے اہم واردات سمجھا گیا کہ وہ کرنل تھا اور اس علاقے میں کرنیل کے نام سے مشہور تھا۔ واقعاتی شہادت میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آیا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ جب یہ سوال سامنے آیا تو دشمنیوں کی ایک لمبی فہرست بن گئی۔ اس فہرست میں سب سے پہلے ایک خاندان کا نام آیا جن کے کھیت مقتول کے کھیتوں کے ساتھ ملتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے پانی لگانے کی باری پر دونوں خاندانوں میں خون ریز لڑائی ہوئی تھی۔ قتل تو کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن جو زخمی ہوئے تھے وہ 1 سال بعد بھی سنبھل نہیں سکے تھے۔ اس وقت بھی یہی تھانے دار اس تھانے میں تھا۔ اسی کی کوششوں سے دونوں خاندانوں میں راضی نامہ کرا دیا گیا تھا۔ اس تھانے دار نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی ان کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ اب کرم سنگھ قتل ہو گیا۔ تھانے دار نے اس خاندان کے تمام آدمیوں کو بلا کر مشتبہ بٹھا لیا۔ خاندان میں جو سب سے بڑا آدمی تھا اسے تھانے دار نے اپنے پاس بٹھایا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ سردار جی، میں نے پہلے بھی تم سب کو مقدمے بازی اور جیل سے بچایا تھا۔ تم لوگ پھر بھی لڑتے رہے اور 1 سال میں 2 مرتبہ تمہاری لڑائیاں تھانے تک آئیں، تو بھی میں نے تم سب کو راضی نامے کے ذریعے بچا لیا۔ اگر میں تمہیں مقدمے میں ڈال دیتا تو تمہاری زمینیں نیلام ہو چکی ہوتی۔ اب ایسے کرو کہ قاتل کو میرے حوالے کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر بھی راضی نامہ کرا دوں گا۔ تمہیں صرف یہ کرنا پڑے گا کہ جو جرمانہ مقتول کے لواحقین مانگیں گے وہ دے دینا، یا اپنی 1-2 لڑکیوں کی شادیاں ان کے لڑکوں سے کر دینا۔ اگر وہ نہ مانے تو بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمہ اتنا کچا بناؤں گا کہ تمہارا آدمی صاف بری ہو کر آ جائے گا۔ کیوں؟ اس بوڑھے سکھ نے کہا، تم میرے چاچے لگتے ہو کہ مجھ پر اتنی مہربانی کرو گے کہ قتل کا جرم بخشوا دو گے۔ اس طرح بات کرنا سکھوں کا انداز تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا کوئی نوکر چاکر ہے یا کوئی بہت بڑا افسر ہے۔ بات بات میں گالی بکنا ان کی عادت تھی۔ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی وہ ننگی گالیاں بکتے رہتے تھے، بلکہ آدھی بات گالیوں کی زبان میں کرتے تھے۔ سردار جی، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے آپ کی کھیتیوں کا اناج کھایا ہے۔ رہنے دے بھائی،
تم میرے بیٹے بنتے ہو اور الزام یہ دیتے ہو کہ کرم سنگھ کو ہم نے قتل کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بھی بیٹے نہیں۔ میری بات سن تھانے دار، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم آمنے سامنے آ کر برچھیوں، کرپانوں اور گنڈاسوں سے لڑتے ہیں، اور ہم لڑنے پر آتے ہیں تو دشمن کو پہلے للکارتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں دشمن کو اکیلا دیکھ کر گولی نہیں چلایا کرتے۔ ہمارے سارے خاندان میں ایک بھی شکاری بندوق نہیں، رائفل اور ریوالور بھی نہیں، اور سنا ہے کہ کرنیل رائفل یا پستول کی گولی سے مارا گیا۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ خالصہ جی، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں منت کر کے تم سے اپنی بات منواؤں۔ میں تھانے دار ہوں، تم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، اور تم یہ بھی نہیں سوچتے کہ مقتول انگریزوں کا کرنیل تھا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کو جب اطلاع ملے گی کہ کرنیل مارا گیا ہے تو فوج یہاں آ جائے گی، پھر جس پر ذرا سا بھی شک ہوا اس کی خیر نہیں۔ یہ سوچو خالصہ جی، جنگ لگی ہوئی ہے، تمہارا لحاظ کوئی نہیں کرے گا۔ اوئے تھانے دار، کس کو ڈرا رہے ہو؟ آزمانا ہے تو کسی آدمی کی طرف اشارہ کرو، 1 منٹ میں قتل کر کے دکھا دوں گا۔ تو مجھے فوج سے ڈرا رہا ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ کرنیل کو میرے خاندان کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا۔ اگر کرنیل کے خاندان نے میرے خاندان پر شک لکھوایا ہے تو سمجھ لے کہ اس خاندان کے 2-3 آدمی ہیں ہی نہیں۔ مجھے پتہ چل جانے دے کہ یہ شک کس نے لکھوایا ہے، پھر میں تجھے ایک مقتول اور اس کے ساتھ ہی ایک قاتل بھی دوں گا۔ میں نے ان کے مکالمے اور سوال و جواب شریفانہ زبان میں پیش کیے ہیں۔ ان سکھوں سے باتوں باتوں میں اقبال جرم کرانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ان کے ساتھ 3rd ڈگری کے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے تھے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی سخت جان تھے۔ اس ہندو تھانے دار نے اس خاندان کے تمام آدمیوں کو تھانے بھیج دیا، لیکن تھانے دار پر یہ خوف سوار تھا کہ یہ سب دنگا فساد ضرور کریں گے۔ تھانے دار یہ سمجھتا تھا کہ اس نے سب کو تھانے میں بھیج دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی بوڑھا سکھ جسے اس نے اپنے پاس بٹھایا تھا واپس آ گیا۔ یہ خیال رہے کہ تھانے دار ابھی گاؤں میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری بات پر دھیان کر تھانے دار۔ بوڑھے سکھ نے اس طرح بات کی جیسے تھانے دار نادان سا بچہ تھا۔ اس نے کہا، تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، بنتوں کے یاروں کو پکڑ۔ بنتو کون؟ یہی جس کی رات کو بارات آئی ہوئی تھی، تو نے دیکھی نہیں؟ بڑی شکل دار لڑکی ہے، جتنی اچھی شکل ہے اتنی برے اس کے کرتوت ہیں۔ او سردار جی، کیا بات کرتے ہو؟ یہاں کرتوت کس کے اچھے ہیں؟ پوری بات سن لے۔ بنتو یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ 14-15 سال کی تھی جب اس نے پہلی یاری لگائی تھی۔ جب پوری جوان ہوئی تو ایک اور کے ساتھ یاری لگا لی، پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ایک رہ گیا۔ یہ ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، بنتوں سے 4-5 سال بڑا ہے۔ اس کے ماں باپ نے بنتوں کا رشتہ مانگا تھا، لیکن کرنیل نے صاف جواب دے دیا تھا۔ اس وقت کرنیل میجر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ اپنے برابر کے گھر میں دوں گا۔ بنتوں کی بات سناؤ سردار جی، اس نے بھی کچھ کہا تھا؟ تم پوچھتے ہو کہا تھا؟ اس نے تو مردوں کی طرح اعلان کیا تھا کہ میری ڈولی کرتارا ہی لے کر جائے گا، کوئی دوسرا آیا تو اسے میری لاش ہی ملے گی، یا میری جوتی کو ڈولی میں ڈال کر لے جائے گا۔ تم جانتے ہو کسی کے گھر کا بھید چھپا نہیں رہتا۔ یہ رشتہ طے ہوا، یہ جس کی بارات آئی ہوئی ہے، تو بنتوں نے پھر یہی الفاظ کہے تھے۔ ادھر کرتارا کہتا پھرتا تھا کہ کرنیل کوئی خون کرا دے گا۔ کرتارے کو معلوم تھا کہ رشتے کا جواب کرنیل نے دیا ہے اور وہ اکیلا اس کے خلاف ہے۔ کوئی 2-3 آدمی بتاؤ جن کے ساتھ کرتارے نے ایسی باتیں کی ہوں۔ جھوٹ نہیں بولوں گا پنڈت جی، کرتارے نے میرے بیٹوں کے ساتھ یہ بات کی تھی اور میرے بیٹوں نے اسے کہا تھا کہ اڑا دے اس کرنیل کو۔ تم جانتے ہو ہماری تو دشمنی ہے، دشمن کسی کے ہاتھ سے بھی مرے ہم نے تو خوش ہونا ہے۔ کرتار سنگھ کے گھر میں رائفل یا پستول ہے؟ تمہیں کس نے تھانے دار بنا دیا ہے؟ اس علاقے کے ہزاروں جوان فوج میں ہیں، یہاں تو پستول اور گرینیڈ بھی پہنچ گئے۔ پھر میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، کیا دشمن کیا سجن، کرنیل کے مرنے کا افسوس کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ سکھ تو رہا ہی نہیں تھا، یہ تو مونا ہو گیا تھا، اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ کیس اور داڑھی کٹا کر نہ سکھ رہا، نہ مسلمان بنا، نہ ہندو، نہ عیسائی۔
گرنتھی بابا سے پوچھ۔ اس نے گردوارے میں اس کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ پھر اس پر بھی دھیان کر کہ کرنیل بن کر اس نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ سیدھے منہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ پہلے کرتارے کی بات کر۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس کے پاس پستول یا رائفل ہے؟ یہ دیکھنا تیرا کام ہے تھانے دار۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے پاس نہ کبھی رائفل دیکھی ہے نہ پستول۔ میں نے اشارہ دے دیا ہے۔ اچھا خالصہ جی، تم تھانے چل کر بیٹھو، میں نے اپنی کارروائی پوری کرنی ہے۔ مجھے تھانے میں انڈوں پر بٹھانا ہے؟ میں نے جو اشارہ دیا ہے ادھر دھیان کر۔ اشارہ بڑے کام کا تھا۔ تھانے دار نے اس سکھ کو بڑی مشکل سے تھانے بھیجا۔ گاؤں کی حالت تو بالکل ہی بدل گئی تھی۔ بارات نے خالی واپس جانا تھا، شادی ملتوی ہو گئی تھی۔ رات کو شادیانے بج رہے تھے اور آسمان آتش بازی سے چمک رہا تھا، مگر اب سارے گاؤں پر ماتم کی خاموشی طاری تھی۔ جتنے مہمان آئے تھے وہ سب موجود تھے، لیکن ایسے پتہ چلتا تھا جیسے سارے گاؤں پر موت آ پڑی ہو۔ اس دور کے وہ تمام پولیس انسپکٹر، سب انسپکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر جو کبھی سکھوں کے ان علاقوں میں اور دوآبے کے علاقوں کے تھانوں میں رہے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں تفتیش کے انداز اور طریقے بدلنے پڑتے تھے۔ شہروں، قصبوں اور ان کے مضافات میں رہنے والے لوگوں پر پولیس اور تھانے کا خوف طاری رہتا تھا۔ ان میں سے کسی کو تھانے بلاتے تھے تو وہ اندر اور باہر سے کانپ رہا ہوتا تھا۔ دوسرے دیہاتی لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ اس کیفیت میں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں نکلوائی جا سکتی تھی۔ تشدد اور ایذر رسانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن موجودہ مشرقی پنجاب کے دوآبے اور ماجھے مالوے کے سکھوں کا معاملہ کچھ اور تھا۔ سکھوں کی فطرت بہت مختلف تھی۔ وہ حوالات کو بیٹھک اور جیل کو صحت افزا مقام سمجھتے تھے۔ پولیس سے ڈرنے کی بجائے تھانے داروں کو کھری کھری سناتے اور گالی گلوچ پر بھی اتر آتے تھے۔ پتھر توڑے جا سکتے تھے، لیکن سکھ کو باتوں باتوں میں توڑنا اور اسے اقبال جرم کرانا اکثر کیسوں میں ناممکن ہوتا تھا۔ اور یوں بھی ہوتا تھا کہ کسی سکھ کو شراب پلائی اور اسے واہ خالصے تو تو شیر ہے جیسے تعریفی کلمے کہہ کر ہوا بری، تو خالصے نے دل میں چھپائی ہوئی باتیں بڑی دلیری سے اگل دی۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان علاقوں کا سکھ بڑی دلچسپ چیز ہوا کرتا تھا، اور سکھ کی فطرت اور اس کی عادتیں دشوار گزار علاقے جیسی تھی، جو پہاڑی بھی ہوتا ہے، جس میں گھنا جنگل بھی ہوتا ہے، اونچی گھاس بھی چھپی ہوتی ہے، دلدل بھی ہوتا ہے، چلنے کا راستہ نہیں ملتا، اندر گیا ہوا آدمی باہر نہیں آ سکتا۔ اس ہندو تھانے دار کو معلوم تھا کہ یہاں شریفانہ تفتیش نہیں چلا کرتی بلکہ ڈنڈا چلے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کرتار سنگھ کے گھر چھاپا مارے گا، لیکن اس نے نمبردار اور اپنے ایک دو آدمیوں سے کچھ معلومات لینا ضروری سمجھا۔ نمبردار نے تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ کرتار سنگھ نے کئی بار کہا تھا کہ بنتوں کی ڈولی کسی اور کے گھر نہیں جائے گی۔ کیا اس کے گھر میں ریوالور یا رائفل ہے؟ اس کے پاس لائسنس والا تو کوئی ایک بھی ہتھیار نہیں۔ اگر اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نمبردار نے بتایا اس کے دو بھائی فوج میں ہیں، ایک حوالدار ہے اور دوسرا نائک ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرنٹ سے واپس آنے والے فوجی وہاں سے کچھ نہ کچھ چھپا کر لے ہی آتے ہیں۔ اس کے گھر کی تلاشی لے لیں۔ نہیں، تھانے دار نے خانہ تلاشی کے ارادے کو نمبردار سے چھپائے رکھنے کی خاطر کہا، تلاشی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس کرتار سنگھ کے خلاف کوئی شہادت اور ثبوت نہیں۔ نمبردار چونکہ سرکاری آدمی ہوتے ہیں، اس لیے وہ افسروں کی خوشامد میں بہت ماہر ہوتے تھے۔ تھانے دار نے کہا کہ تلاشی کی ضرورت نہیں، تو نمبردار نے بھی تائید میں کہہ دیا کہ ہاں، تلاشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف دھیان کرے، نمبردار نے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ کرنیل کے قاتل اس کے سالے ہیں۔ دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ ہے کہ کرم سنگھ جب سے کرنیل ہوا ہے اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کرنیل صوبے دار تھا، 12 جماعتیں پڑا ہوا تھا، مجھے تو اچھی طرح پتہ نہیں، کوئی کہتا تھا دفتر میں بڑا افسر لگا ہوا ہے، اور کچھ لوگ بتاتے تھے کہ فوج میں پڑھاتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو ایک روز پتہ چلا کہ کرم سنگھ کپتان ہو گیا۔ اب دیکھو 2-3 سالوں میں کرنیل بھی ہو گیا ہے، اور اس کا دماغ اتنا پھر گیا ہے کہ کیس اور داڑھی صاف کرا کے سکھ بھی نہیں رہا اور پرانی بیوی کو اجاڑ دیا ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.